السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ڈارک سائیکالوجی کی 8 ایسی ٹیکنیک بتانے والا ہوں جو آپ کو چالاک بنا دیں گی۔ یاد رکھیے گا، اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا چالاک بننے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا مینٹلی طور پر سمارٹ بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بندہ بالکل سیدھا سادہ ہوتا ہے، بھولا ہوتا ہے، شریف ہوتا ہے، اس بندے کی یار کوئی لائف نہیں ہے۔ ہر بندہ اس کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرتا ہے، اس سے اپنا کام نکلوا لیتا ہے اور پھر ٹشو پیپر کی طرح اس کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ کو ایک ایگزامپل دوں، ایک سیدھا کیل ہوتا ہے نا، تو ہر بندہ اس کو ٹھوک دیتا ہے، لیکن جو تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ بالکل سمپل سا ہوتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے، اس کو لوگ اپنے مطلب کے لیے یوز کر لیتے ہیں، لیکن جو بندہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے، جس بندے کے اندر تھوڑی سی اپنی ایگو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو ہر بندہ آسانی سے پھر اس کو ہاتھ نہیں ڈالتا۔ لوگ سوچ سمجھ کر اس بندے کے نزدیک جاتے ہیں، سوچ سمجھ کر اس سے دشمنی مول لیتے ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ان ویڈیو کا فیڈ بیک آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی انسان کو اپنی ویکنس مت بتائیے۔ اب بہت سارے لوگ جو سیدھے ہوتے ہیں نا، وہ ہر بندے کو اپنی کمزوری، اپنی کمیاں، اپنے ویک پوائنٹ وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کو یہ لگتا ہے کہ یار میں اگر اس بندے کو اپنی کمزوری بتا رہا ہوں نا، تو یہ بندہ میری ہیلپ کرے گا، یہ بندہ میرا ساتھ دے گا، کیونکہ یار میں کمزور ہوں، میں سیدھا بندہ ہوں۔ لیکن لوگ انہی کمزوریوں کو پکڑ کر آپ سے مفاد لیتے ہیں اور پھر آپ کو ذلیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی بھول کر بھی کسی انسان کو اپنا سمجھ کر، اپنے دل کے قریب سمجھ کر، کسی کو اپنا دوست سمجھ کر اس کو اپنی ویکنس مت بتائیے گا، کیونکہ یاد رکھیں جو انسان آج آپ کا دوست ہے نا، کل وہ آپ کا دشمن بن سکتا ہے۔ تو جو باتیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن کو پتہ نہ لگیں، وہ اپنے دوست کو بھی وہ راز مت بتائیے۔ اپنا ویک پوائنٹ کبھی کسی کو مت بتائیے۔ ہر انسان کے اندر یار کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر ویک پوائنٹ ہوتے ہیں، کوئی انسان دنیا میں پرفیکٹ نہیں ہے۔ مت بھولیے کہ جس انسان کو آپ اپنی ویکنس بتا رہے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ انسان ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو کبھی بھی بھول کر کسی انسان کو اپنی ویکنس مت بتائیے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ زندگی میں سیلفش بن جاؤ، خود غرض بن جاؤ۔ یہ شاید آپ کو سننے میں تھوڑا سا نیگیٹو ورڈز لگے، لیکن یار اگر آپ ہر بندے کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے نا، ہر بندے کے پیچھے قربانیاں دینا شروع کر دیں گے، ہر بندے کے پیچھے آپ کھاٹا لینا سٹارٹ کر دیں گے، تو آپ کے اپنے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ واصف علی واصف کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو روشنی دینی چاہیے، دیے کا تیل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب آپ اپنے دیے کا تیل دے دیں گے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو اس لیے لوگوں کی اتنی ہیلپ کرو، لوگوں کا اتنا ساتھ دو جتنا آپ دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ برڈن اپنے کندھوں کے اوپر نہ ڈالیں، خواہ مخواہ اپنے سر مصیبت نہ لیں۔ تو تھوڑا سا آپ جو ہے وہ سیلفش بن جائیں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہاں پر مجھے کسی کا ساتھ دینا چاہیے، یہاں پر مجھے کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہر جگہ جو ہے نا وہ کھلے دل کا اور ساتھ دینے والا، کٹنے مرنے والا۔ تو لوگ آپ کو کرتے ہیں اس طرح، تھوڑا بہت آپ کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ یار آپ تو جو ہیں وہ ساتھ دینے والے ہیں، آپ تو ہمارے پرانے فرینڈز ہیں، آپ کے ساتھ تو ہمارا وہ رشتہ ہے، یہ ہے، ایسے ہے۔ تو لوگ اس طرح آپ کو یوز کر جاتے ہیں۔ تو کبھی بھی کسی کے پیچھے اتنی بڑی قربانی مت کیجیے گا کہ آپ کے لیے وہ مصیبت بن جائے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ ڈیبیٹ مت کیجیے گا۔ اب میں ہوں نا، میری پسند ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بھی پسند ہو۔ اگین حضرت واصف علی واصف کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ماں باپ کے بچے، ایک ہی دسترخوان پر پلنے والے، وہ ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ تو آپ یہ بات مت بولیے کہ جس طرح کا آپ سوچتے ہیں، جو چیزیں آپ کی پسند کی ہیں، وہ جو ہے وہ ساری دنیا کی وہی پسند ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کی پسند ناپسند الگ ہے، ہر انسان کا سوچنے سمجھنے کا انداز الگ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر بندے کا لائف کا ایکسپیرینس الگ ہے۔ تو کبھی بھی
اپنا فیصلہ کسی کے اوپر تھوپنے کی کوشش مت کیجیے، اور دوسروں کا فیصلہ اپنے اوپر تھوپنے کی کوشش مت کریں۔ جہاں اگر کوئی دوسرا انسان اپنا فیصلہ آپ کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرے تو آپ اسے روکیں۔ یہ ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کسی کو نو بول سکیں کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنی پسند جو ہے وہ اپنے تک رکھیں، اور دوسرے کی پسند دوسرے تک رہنے دیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تھرڈ ٹیکنیک یہ ہے کہ زیادہ ایموشنل نہ بنیں۔ اب بہت سارے لوگ نا بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اگر ان کو اپنی کوئی پرابلم بتائی جائے اور وہ تھوڑی ایموشنل سی سٹوری ہو، ٹھیک ہے، سامنے والے انسان، کئی لوگوں کے پاس نا یہ آرٹ ہوتا ہے سٹوری ٹیلنگ کا، کمیونیکیشن سکل ان کی سٹرونگ ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی انسان کو اپنی سٹوری اس طرح سے بتاتے ہیں، اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر آپ نے میری اگر ہیلپ نہ کی تو میری زندگی فوت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو جو ایموشنل لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً فٹ سے پہلے ڈیسیژن کرتے ہیں، ان کا ساتھ دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایموشنلی ڈیسیژن مت کیجیے گا، اور اگر آپ بہت زیادہ ایموشنل ہیں تو اپنے ایموشن کو تھوڑا کنٹرول کیجیے گا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے ایموشن کہاں پر انویسٹ کرنے ہیں، کہاں پر انویسٹ نہیں کرنے ہیں۔ تو اگر آپ بہت زیادہ ایموشنل ہوں گے تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کو ایموشنل کر کے وہ یوز کر لے گا، تو اتنے زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نا یا تو بالکل مطلب اسٹریٹ فارورڈ بن جاتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو بہت اوور سمارٹ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ نے اعتدال میں رہنا ہے، دین بھی ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ اب اوور سمارٹ سے کیا مطلب ہے؟ اچھا، ایک بندہ تھا، اس کی نا نارسسسٹک پرسنالٹی تھی، اس کے اندر ایگو بڑی تھی۔ اب اس کا ایک قریبی دوست تھا جو کہ کسی ریسٹورنٹ پر وہ کیا کہتے ہیں وہ لوگوں کو کھانا سرو کرتا تھا۔ تو وہ جو امیر دوست تھا نا، وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایک بندہ لے کر آتا تھا، کھانا کھاتے تھے وہاں پر، اور اس کے بعد وہ اپنے دوست کو بلاتا تھا، ٹپ دیتا تھا، اور ٹپ میں وہ 500 روپے بھی رکھتا تھا اور 1000 روپے بھی رکھتا تھا۔ اب اس کا دوست جو ہے وہ 500 روپے اٹھا لیتا تھا، جو دوست ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ تو یہ بڑا آدمی بڑا خوش ہو جاتا تھا اور اس کے اوپر جگتیں کستا تھا کہ یار دیکھو یہ میرا دوست اتنا بے وقوف ہے کہ اس کے سامنے 500 کا نوٹ بھی پڑا ہے، 1000 کا نوٹ بھی پڑا ہے، لیکن اب اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں اگر 1000 اٹھا لوں تو وہ زیادہ ہے، لیکن یہ 500 ہی اٹھاتا ہے۔ تو ایک دن اسی طرح ہوا، وہ معمول کے مطابق اس کا یہی معمول تھا، وہ ڈیلی بیسس پر کسی نہ کسی کو ساتھ پکڑتا تھا، کھانا کھاتا تھا اور اپنے دوست کے اوپر جگتیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ کسی اپنے دوست کو لے کر ہوٹل پر آیا، انہوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد ٹپ دینے کی باری آئی تو اس نے اپنے دوست کو بلایا اور اس کے سامنے جناب 500 کا نوٹ بھی رکھ دیا اور 1000 کا نوٹ بھی رکھ دیا۔ اس کے دوست نے 500 کا نوٹ اٹھا دیا۔ اب جو ساتھ بیٹھا بندہ تھا نا، وہ بڑا حیران ہوا، اس سے رہا نہیں گیا، اس نے وہ اس کے پیچھے چلا گیا اور اس بندے سے پوچھا، اس کے دوست سے، کہ یار آپ کو پتہ ہے کہ 500 کا نوٹ جو ہے وہ کم ہے، اس کی ویلیو کم ہے اور 1000 کی ویلیو زیادہ ہے، تو آپ نے 500 کو کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اس کے اندر بڑی ایگو ہے، اب میں 500 اٹھاتا ہوں نا تو یہ میرے اوپر جگتیں کرتا ہے، یہ خوش ہو جاتا ہے، جس دن میں نے 1000 روپے کا نوٹ اٹھا لیا اس دن یہ 500 بھی نہیں آنا۔ تو اتنا زیادہ جو ہے اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تھوڑا سا اندر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مینٹلی طور پر آپ کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ کو اپنا کام نکلوانا چاہیے، وہاں پر بے شک آپ دکھنے وہ بھولے بھالے چاہیے لیکن اندر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو زیادہ اوور سمارٹ بننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے، اس پر شاید کئی لوگوں کو اعتراض ہو کہ جو لوگ آپ سے بہت زیادہ میٹھے طریقے سے بولتے ہیں نا، آپ کو جھک جھک کر ملتے ہیں، ان لوگوں سے زندگی میں بچیں۔ اب مور کو دیکھ کر کون بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ تو یہ لوگ جو آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں نا، جو کہ بہت زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، جھک جھک کر مل رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے۔
تو ایسے لوگوں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی انسان سے کوئی کام نکلوانا ہے نا، یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے نزدیک رہیں، تو لوگوں کو سبز باغ دکھانا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بڑی ایک ٹرک ہے کہ جس دن آپ لوگوں کو تھوڑے سبز باغ دکھانا شروع کر دیں گے کسی بھی طریقے سے، اب ایک بندہ ہے اس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے، تو آپ اس کو کہیں کہ یار ہم جلدی جو ہے وہ ٹور پر چلیں گے، آپ کے پاس گاڑی ہے، تو آپ اگلے بندے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ٹور کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آپ ٹور پر نہیں جائیں گے تو وہ بندہ آپ کی ہر بات اس کو ایکسیپٹ کرے گا، وہ آپ کا ساتھ دے گا، کیونکہ اس بندے کی آپ کے ساتھ ایک لالچ جڑ چکا ہے، ایک مفاد جڑ چکا ہے۔ تو لوگوں کا جب تک آپ کے ساتھ ایک مفاد جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک لالچ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو لوگ آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ نے لوگوں کو سبز باغ دکھانا ہے، اور جب تک آپ لوگوں کو سبز باغ دکھاتے رہیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ آپ کی پرسنالٹی سے معلوم ہونا چاہیے کہ یار یہ بندہ اسٹرانگ ہے۔ آپ کی ڈریسنگ، آپ کی کمیونیکیشن سکل، آپ کا بات کرنے کا انداز، ہر چیز میں پتہ لگنا چاہیے کہ یار یہ کوئی بندہ کوئی ویک پرسنالٹی کا نہیں ہے۔ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے، کسی سے ملیں تو آپ کانفیڈنس کے ساتھ ملیں، بات چیت کریں تو آئی کانٹیکٹ کریں۔ تو بے شک اندر سے آپ ویک ہوں، لیکن ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کر آپ نے دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو شو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔